السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی۔ عزیزان گرامی، اچھا کسی نے کہا تھا کہ شاہ صاحب آپ کا اینک آپ کو تنگ کر رہے تھے۔ ہاں جی، یہ اینک اصل میں نا مجھے پتہ نہیں چلا یہ ٹوٹ گیا تھا، اس لیے بار بار اس کو ہاتھ لگاتا تھا کہ یہ مجھے نا یہ تھوڑا سا میں نے کہا زخم نہ دے جائیں، تو بعد میں یہ ٹوٹ گیا، بھی نہیں آ گئی۔ اچھا جی حاضرین کرام، خاندان نقشبندیہ کا تسلسل ابھی جاری ہے۔ سوال ہے مرید کے لیے شرائط، تو اس کا جواب یہ ہے، پہلا شرط مرید کے لیے یہ ہے کہ خود شریعت پر عمل کرنے والا ہو جائے اور تمام برائی سے توبہ کر لے، پھر توبہ کے بعد اس کے بعد شریعت کی طہارت سے وضو کرے اور نماز کے لیے قیام کرے۔ شریعت میں بے نماز کم نصیب ہوتا ہے، اسی طرح بے نماز طریقت میں وہ بھی طریقت کی لذت سے ناشنا ہوتا ہے۔ آئندہ طہارت کے لیے روزانہ یا ہفتہ یا 2 ہفتے یا 3 ہفتے یا 40 دن میں ضروری ہے کہ اپنے شیخ کے قدم بوسی کے لیے تشریف لے جایا کرے، حاضری دیا کرے، حال احوال پوچھا کرے۔ اگر ایسا ربط اللہ نہ بنا تو مرید اور مرشد کے درمیان شیطان بے لذتی پیدا کرتا ہے، مایوسی ڈالتا ہے، بے محبتی ڈالتا ہے، اور اسی طرح مرید کا بیت میں نقصان ہو جاتا ہے، آٹومیٹک نقصان آ جاتا ہے۔ تو مرید کی روحانیت سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ مرشد اگر مرید کی خدمت بدنی یا مالی کا تمدار ہو، لالچ میں ہو، امید میں ہو، تو یہ غریب مرشد کو بھی دھوکہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے نام نہاد عاملین پیروں سے اپنے پناہ میں رکھے، سادہ لوگوں کو، الناس کو اور اعتقاد رکھنے والوں کو بچائے۔ تو یہ ہے مختصر میں نے خاکہ پیش کیا مرید کے لیے شرائط، اور یہ رسالہ میں نے 98 میں لکھا تھا، اب کام آ رہا ہے، تو آپ اس میں عمل کیجئے گا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔